اس لیے قرآن بیان کر رہا ہے بھائی آخرت کا انکار معمولی جرم بولو نہیں ہے. تو اور اس کی میں یہ جو ابھی واقعات آ رہے ہیں نا، فنکار کی ایک اور بڑے مشہور فنکار تھے، ان کی موت واقع ہو گئی. مجھے کسی نے کہا کلپ ریکمائن کا یار یہ موتیں تو چلتی رہیں گی، یہ تو نیچرل ہے نا. آج میں پودے لگانے کے لیے نا وہ کھود رہا تھا، مجھے بڑا شوق ہے پودے لگانے کا. تو میں وہ بیلچے سے نا زمین کھود رہا تھا، اس میں آم کا پودا لگا رہا تھا. جب میں کھود رہا تھا تو میرے ساتھ کچھ لوگ لڑکے کھڑے ہوئے تھے. تو میں نے کہا دیکھو ایک دن آئے گا، میں نے یہ اپنے ایک لڑکا ہے میرا شاگرد ہے ساجد نام ہے، میں نے کہا دیکھ تیری بھی خبر کھد رہی ہوگی ایک دفعہ، اسی طرح کھد رہی ہوگی. اور میں نے کہا میری بھی کھد رہی ہوگی، سامنے جنازہ پڑا ہوا ہوگا. بھائی اسی طرح بیلچے سے کھود رہے ہیں. درخت لگانے کا بھی وہی طریقہ ہے جو قبر کھودنے کا ہے. بھائی کھودنے کا اسٹائل تو دونوں میں کیا خیال ہے، ایک ہی سیم ہی ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ جو بیلچہ آج میں لے کے مٹی یوں نکال رہا ہوں، ایک دن آئے گا میں یہاں لیٹا ہوا ہوں گا اور اسی طرح سے مٹی بیلچے سے نکالی جا رہی ہوگی. یہ تھوڑا کم گہرا گڑھا ہے، تھوڑا سا زیادہ ہوگا، اور لمبائی میں بھی تھوڑا زیادہ ہوگا. یہ ہم چھوٹا اس لیے کر رہے ہیں کہ پودے اتنا ہی ہے، اس کے لیے اتنا گڑھا کافی ہے. ہمارے لیے تھوڑا سا لمبا گڑھا چاہیے ہوگا اور تھوڑا سا گہرا کہ نکل نہ جائے کہیں. تو میں نے کہا دیکھ لے بھائی کل ہمارے اوپر بھی یہ ٹائم آنے والا. 2-4 دفعہ میں نے کہا، پھر میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا ادھر ہی نہ کوئی گر جائے بیچارہ خوف سے. 4-6 لوگ کھڑے ہوئے تھے. میں نے پھر بار پھر دوسرا پودا لگایا. میں نے کہا دیکھ لے بھائی اسی طرح بیلچہ ہوگا، ہم لیٹے ہوئے ہوں گے. یہ ایسی خبر ہے کہ کسی کا باپ بھی اس خبر کو ریورس نہیں کر سکتا. یہ ہوگا. اور ہم کتنے بیوقوف ہیں یار. میں تو دوسروں کو نہیں، میں تو اپنے آپ کو کہتا ہوں. اتنی بڑی حقیقت ہمارے سامنے، بیلچے پکڑ کے کھود رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے جنازوں پہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. آج فلاں اداکار مر گیا، آج فلاں بزرگ کا انتقال ہو گیا. بھائی تو بھی مرے گا، کوئی نیا کام نہیں ہوا ہے. تو مرنا بھائی سب نے ہے. تو اتنی بڑی حقیقت ہے، لیکن ہم گھننے بنے ہوئے ہیں اور اس حقیقت سے ایسے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مر گیا، ہم نے نہیں مرنا. اور قیامت کی جو ہولناکیاں تو اللہ بعد میں بیان کر رہا ہے. ہماری قیامت تو موت ہے نا، مر گئے تو بس آ گئی. ہمارے لیے تو قیامت ہونا نہ ہونا کیا ہے، یہ دوسرے درجے کی چیز ہے. ہم تو مر گئے تو یہ تو مزے تو ختم نہ سارے. یہ شادیاں مادیاں سب ٹاپک، طلاق یافتہ بیوہ، کنواریاں، بچے، یہ سارے ٹاپک کیا ہو جائیں گے. تبھی مجھے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب اب آپ دیکھو یار اب زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. باپ پھر وہ یعنی کیا یہ شادیاں وادیاں. تو میں کہتا ہوں یار زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس میں چاہتا ہوں جلدی سے شادی ہو جائے. ہم تھوڑا سا الٹے دماغ سے، اصل میں یہ سیدھا دماغ ہے، لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، الٹا لگ رہا ہے. اب ایک آدمی خود الٹا کھڑا ہو کے لوگوں کو دیکھ رہا ہے تو اسے سب کیا لگیں گے، الٹے. اس کا حل یہ نہیں کہ سب کو الٹا کر دو، اس کا حل یہ کہ اس کو سیدھا کر دو. سمجھ رہے ہو. تو ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے یہ چیزیں آخرت میں ذخیرہ بن سکتی ہیں. میں نے ایسے واقعات دیکھے، ادھر کھانا کھایا لیٹ گئے، ہم سمجھے شاید کیلولا فرما رہے ہیں. میرے خاندان میں نہیں ہوا، کسی اور کا واقعہ بتا. گھر والے سمجھے کہ شاید پتہ چلو جی یہ تو انا للہ ہو گیا ان کا، کیونکہ جوانی میں جو اٹیک ہوتا ہے وہ تو پہلا اٹیک ہی مار دیتا ہے آدمی کو. تو بھائی انا للہ کے اتنے چانسز ہیں نا ہر آدمی کے، پوری دنیا میں بھی چانسز ہیں اور پاکستان میں اور زیادہ اور کراچی میں اور بھی زیادہ. کراچی میں تو اتنے زیادہ، ہر کھمبا کہہ رہا ہوتا ہے کہ مار دوں گا میں تجھے. دور ہر کھمبا آگے بڑھ بڑھ کے گلے مل رہا ہے کہ بارش کے دنوں میں ہر کھمبے کی خواہش ہے کہ آ جا میں تجھ سے گلے ملتا ہوں. ہم بچ بچ کے جا رہے ہوتے ہیں کہ یار میں گلے نہیں مل سکتا تجھ سے. اتنے موت کے، بارش میں تاریں گر جاتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، کوئی ٹرک کے نیچے آ گیا. کراچی میں ٹرک کتنے خطرناک ہیں. چند سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، یہ نہیں کرینے جا رہی ہوتی، یہ جو جا رہا ہوتا ہے بالکل ہی وہ بچھو کی طرح نہیں آگے ڈنگ، کیا اس کو کرین ہوتی ہے ایک بڑی خطرناک. ایک لڑکا ہیلمٹ پہن کے بائک پہ جا رہا ہے، وہ کرین کا نا تھوڑا سا وہ اس کے سر پہ لگا، کھوپڑی اتر کے بیچارے کی دور جا کے گری ہے. کتنے حادثے ہیں یار. تو بائکوں پہ حادثے، گاڑیوں میں حادثے، جتنا بھی بچو. جہاز گر جاتے ہیں زمین پہ. جنید جمشید کو کسی نے کہا، کوئی خواب و خیال میں بھی ہوگا کہ میں وہاں سے آ رہا ہوں تو ابھی میرا جہاز گرے گا. تو بھائی موت کے اتنے ذرائع ہیں کہ نہیں لڑ سکتے. آپ موت سے بچنے کی تدبیریں کریں، شریعت کا حکم ہے، تیار ہر وقت رہیں. جب بھی کدال لے کے کھودا کریں نا، کوئی بولے بیٹا تو بھی کھدے گا ایک دن، بتا دوں میں زیادہ
دنیا سے دل لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. عیاش آدمی بہت ٹینشن میں مرتا ہے دنیا سے جا کے, وہ چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا. جس نے اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے, نماز میں دل لگایا ہوا ہے, اس نے اللہ سے مانگتا رہتا ہے, اس کی موت بڑی اچھی ہوتی ہے. تو کہتا ہے یار ہم تو اسی وجہ سے تو نماز پڑھ رہے تھے, ہمیں پتہ تھا کہ ایک دن جانا ہے, تو اب آ گیا وہ ٹائم. تو موت سے نہیں لڑ سکتے بھائی, بہت ہی. تو یہ خام میں ڈپریشن ہی ہوگی اس سے. حضرت کہتے ہیں نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا, اب پتہ نہیں یہ واقعہ مستند ہے یا نہیں, لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ بہرحال مستند ہے, کہ اگر یہ حادثات تیر ہوں اور چلانے والا اللہ ہو تو ان تیروں سے ہم کیسے بچیں؟ ظاہر ہے نہ تو چھپ سکتے ہیں نہ لڑ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا تیر چلانے والے سے دوستی کر لو, اور ہمارے پاس کوئی حل نہیں. موت سے ہم بچ نہیں سکتے, دوستی کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسا دشمن ہے, یہ یعنی آپ کے پیچھے کوئی لگ گیا ہو اور پکڑ کے اس نے مارنا ہی ہے, تو بہتر ہے اس سے فون کر کے سلام دعا کر لو, بھائی میں خود ہی گرفتاری دے رہا ہوں تجھے, مارنا پیٹنا نہیں, دوستی کر لے میرے سے. تو موت ایک ایسی یعنی شے ہے کہ دوست بنانا چاہو تو دوست بن کے گلے ملے گی, دشمن بنانا چاہو تو آئے گی اپنے ٹائم پہ. تو دوستی کسے کہتے ہیں موت سے؟ بھئی اللہ کو راضی کر لو, کیونکہ موت کا مالک کون ہے؟ یہ تیر اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ سے دوستی لگا لو گے تو فرشتے آئیں گے موت کے وقت, جیسے قرآن بیان کر رہا ہے, خوبصورت موت ہوگی اور خوشی ہوگی مرنے کی. اور اگر اللہ سے دوستی نہیں لگائی تو موت کے وقت بڑا خطرہ ہوگا, بہت ٹینشن ہوگی کہ میں جا کیوں رہا ہوں, میں نہیں جاؤں بس دنیا سے. تو اس لیے بھائی یہ جلدی 2-4 سوالات میں نپٹا دیتا ہوں, زیادہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. کہتے ہیں 4 سے شادیاں بھی جائز ہیں کیونکہ نبی نے کی تھی. ایسا کچھ نہیں کہتے اہل حدیث, خام خام الزام نہیں لگاؤ یار. اہل حدیث کے نظر بھی 4 شادیاں جائز ہیں, اس سے زیادہ جائز نہیں. آج کل پتہ ہے ہو کیا رہا ہے, کلپ بنانے کے لیے نا اب کوئی آئے گا, حنفی یہ کہتے ہیں کہ ویل مچھلی کھانا جائز نہیں ہے, آپ بنا دو حنفیوں کی ایسی کی تیسی. حنفیوں کی صحابہ نے تو اتنی بڑی مچھلی کھائی تھی وہ جو میدان جہاد میں. ابے پہلے حنفیوں سے تو پوچھو کہ ان کے نزدیک یہ جب مچھلی ہے تو جائز ہے, کیوں نہیں جائز ہے وہ. لیکن کلپ دیکھو ایسے وائرل ہو رہے ہیں, تو کوئی بھی کسی پہ الزام لگا کے پھر اس پہ تان و تشنی کرے. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ الزام صحیح ہے بھی یا نہیں ہے. یہ ایسے جیسے آپ کلپ بنا دیں, مفتی طارق مسعود صاحب نے میرے 2 لاکھ روپے کھائے ہیں. کیا فرماتے ہیں علماء اس روشنی میں کہ ایک مفتی کا کسی کے 2 لاکھ روپے کھانا, اب آپ کلپ بنا دو, یہ کتنا حرام, ان کے بیانات دیکھو, کسی کا پیسہ کھانا جائز نہیں. ابے پہلے یہ تو تحقیق کر لے کہ کھائے بھی ہیں کہ نہیں کھائے ہیں. پھینکے جاؤ.